عظیم صاحب کے پاس بڑا کوئی افسر آیا ہے کسی کمپنی سے, کارپوریٹ سے, وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں ادھر آؤ, یہ کونے میں بیٹھو, ایک کرسی رکھو, شروع ہو جاؤ, کام شروع کرو. آپ کو مجھے یہ بتائیں, آپ کو فوج نے کوئی ساتھ دیا تھا آپ کا جب آپ نے اتنا بڑا کام پوری دنیا میں اور پاکستان میں کیا کیا آپ کو گورنمنٹ نے ساتھ دیا تھا؟ کوئی چاچے مامے تائے نے آپ پہ اربوں لگائے تھے؟ میر صاحب سپورٹ نہیں ہو رہی تو اچھا ہے, جس کو دنیا میں سپورٹ نہیں ہوئی نا اس نے بڑا کام کیا. دیسی مثال کے ذریعے سمجھائیں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. طویل پڑے ہو, تعویذ پڑے ہوئے. اچھا, یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور کام پہ آپ نکل پڑیں بغیر وہ 6 مہینے کی پلاننگ کے, تو وہ کائنات جو ہے نا خود بخود آپ کے کمال ہے, وسائل بنانا شروع کر دیتی ہے. کچھ نہیں تھا لیکن انسان تھا. یار آج سب کچھ ہے, انسان نہیں ہے. السلام علیکم. پاکستان کی زمین ایسی ہے کہ اس سے زرخیز زمین دنیا میں موجود نہیں. پاکستان کا نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ پوری دنیا کو وہ سب سے زیادہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. دوسری طرف ہمارے لوگ دیکھیں, ہمارے شاعر دیکھیں, اتنے زبردست لوگ ہیں, لیکن پاکستان اس لیول پہ پہنچا نہیں. اس کا کیا مسئلہ ہے, وہ کیا ریزن ہے کہ ہم ایز اے قوم دنیا کو اس وقت لیڈ نہیں کر رہے؟ تو یہ ہم نے آج ٹاپک چوز کیا عظیم صاحب کے ساتھ, یہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. عظیم صاحب سب بھی زبان سمجھاؤ کہ جو آپ کی وہ مثال ہوتی ہے نا ایک دیسی سی, اس دیسی مثال کے ذریعے سمجھائیں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. طویل پڑے ہو, تعویذ پڑے ہوئے. اچھا, جادو ہو گیا پائے. بہرحال ہمارے ساتھ میر صاحب بہت پہلے نا, ابھی آپ کو پتا ہے ابھی تو وہ چرخے والا ابھی دور نہیں ہے. شاید بعض لوگوں کو پتا ہوگا, چرخہ ہوتا تھا جس کے اوپر روئی کے ساتھ نا اس طرح گھما کے تو وہ بناتے تھے, سوتر اسے پنجابی میں کہتے تھے, دھاگا بناتے تھے, پھر دھاگے سے آگے کپڑا بنتا تھا. تو وہ اس طرح سے بڑے گانے بھی بنے ہوئے ہیں, چرخہ چرخہ. ٹھیک ہے, پرانی سی جو تو پرانے دور میں, پہلے دور میں جب کوئی بڑا زبردست بندہ ہوتا تھا, بڑا ٹیلنٹڈ ہوتا تھا, اور اسے کہتے تھے یار اس کو طویل پڑ گئے ہیں, اور یہ اس کو طویل جس نے ڈالے ہیں نا چرخے کے ساتھ باندھ دیے, یعنی طویل بنا کے چرخے کے ساتھ باندھ دیے, اور وہ گھومے جا رہے ہیں اس کے طویل, اور جس طرح اس کے طویل گھومے جا رہے ہیں ویسے وہ بندہ گھومے جا رہا ہے. تو بھائی آج طویل پڑ گئے, اور وہ پڑ بھی کس کے ساتھ گئے, چرخے کے ساتھ. اب ہم آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں طویل نکالیں گے اور دم کریں گے جناب تھوڑا سا, ٹھیک ہے یا نہیں, اور بتائیں گے کہ کون سے وہ طویل ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے میر صاحب, جو ہم نے ہر روز یہ جو رونا شروع کیا ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ویسے نہیں ہے, صرف طویل ہے, اور طویل یہ ہے کہ خود پڑے ہوئے. سب سے بڑے طویل آج کی دنیا میں پاکستان کے لوگوں نے خود ڈالے ہوئے, اپنے آپ کو طویل ڈالا ہوا ہے. ہر چیز کا بہانہ لگا کے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, تاکہ نا آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا, جان چھوٹ جائے گی کہ چونکہ جی فلاں مسئلہ ہے لہذا کچھ نہیں ہو سکتا, چونکہ جی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا, عمران خان کا مسئلہ نہیں ہو سکتا, فلاں جو ہے نا لیڈر ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا, بجلی کا مسئلہ ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو ایکشن چھوڑ دیا ہم نے, ایکٹیویٹی چھوڑ دیا ہے, یعنی کہ ہم نے یہ پلان ہی چھوڑ دیا کہ کچھ کرنا ہے. اب ہم لوگ یہی طویل ہے جو نکالنے جا رہے ہیں کہ یار آج آپ نے اسی وقت جو ہے نا اٹھ جانا ہے. بیٹھے ہوئے ہو تو یار کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, کھڑے ہو تو موو ہو جاؤ, موو کر رہے ہو تو یار دھنیا ہی لا کے لا دو یار, کوئی چیز جو ہے بیج جو ہے لگا دو, ایکشن کرو, ایکشن کرو, ایکشن کرو. آج کی دنیا میں جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, آج کی دنیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا کے ٹاپ کے لوگ اس وقت جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ کو پتا ہے میر صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو بل گیٹس, اسٹیو جابز, ایپل اور مائکروسافٹ کی دنیا, جس کو ابھی تک وہ اس سے آگے کی دنیا شروع ہو گئی ہے یار. بل گیٹس کی بجائے ایلن ماسک کی دنیا شروع ہو گئی ہے, اور ایک ایسی دنیا شروع ہو گئی ہے. ایلن ماسک سے پتہ میں کیا مراد لیتا ہوں, کھانا خراب ایکشن کی دنیا شروع ہو گئی ہے. نو میٹنگ, نو فیزیبلٹی, نو پریزنٹیشن, نو پروجیکٹر, نو کہ جناب لیٹس سی, لیٹس سٹ, لیٹس تھنک ٹو, او نہیں بھائی, ایکشن ایکشن. اب یہ وہ بندہ ہے, تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا. جو آپ بات کریں, جو تعویذ مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو گئی ہے کہ انہیں یہ بتا دیا گیا یا اندر سے یہ ہو گیا کہ یار پاکستان میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کرو ہی نہ. بالکل. اور اس لیے وہ نہ پھر وہ اسٹوڈنٹ اس طرح جان مار کے ایلون مسک کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے, نہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے, نہ کام میں جان مار رہا ہے. جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں اس میں جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ بالکل
انہوں نے ماحول اپنا بنایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے آرام سے, یعنی اس چیز کے پیسے لے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں یار مینوں کام نہیں کرنا پیندا. تو مسئلہ یہاں, بلکہ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں بلکہ یہی سمجھا تھا کہ جب میں نیوز دیکھتا تھا, ٹی وی چینل دیکھتا تھا, کہ گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ اور گورنمنٹ نے سارا مسئلہ حل کروانا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ ہے لیکن پورے سسٹم کے ساتھ مسئلہ ہے نا. وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو, خاص طور پہ غریب عوام نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچ لیا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمیں کوئی کرنے نہیں دے گا. اب دیکھیں اس کے الٹ مثال کیا, آپ کو مجھے یہ بتائیں, آپ کو فوج نے کوئی ساتھ دیا تھا آپ کا جب آپ نے اتنا بڑا کام پوری دنیا میں اور پاکستان میں کیا کہ آپ کو گورنمنٹ نے ساتھ دیا تھا, کوئی چاچے مامے تائے نے آپ پہ اربوں لگائے تھے, یعنی آپ بھی پاکستان میں پیدا ہوئے اور اتنے بڑے کام کر رہے ہیں. ہم نے میگا سکسیس لانچ, اتنے بڑے پروجیکٹس لانچ کیے اور الحمدللہ ابھی تک نہ فوج کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے الٹے ہمیں سپورٹ ہو رہی ہے, لیکن ان اے پازیٹیو موڈ. یہ صاحب سپورٹ نہیں ہو رہی تو اچھا ہے, جس کو دنیا میں سپورٹ نہیں ہوئی نا اس نے بڑا کام کیا. یہ ہے تویز. اگر آپ کو سپورٹ نہیں ہے ویری گڈ, اچھا آپ کو گھر والوں کی سپورٹ ہے, آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, آپ رشتہ داروں کی سپورٹ ہے, بڑی گل ہے یار. تسی دنیا تے آئے, تسی دنیا تے آئے تو انسان, یعنی آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو, ڈیپینڈنٹ ہو کے اچھا اسی چیز کو آپ رگڑے کا نام دیتے ہیں. یعنی مجھے شروع میں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ عظیم صاحب کے پاس بڑا کوئی افسر آیا کسی کمپنی سے, کارپوریٹ سے, وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں ادھر آؤ, یہ کونے میں بیٹھو, ایک کرسی رکھو, شروع ہو جاؤ, کام شروع کرو. وہ کہہ رہا تھا یار میرے پاس وہ جو کار ہے وہ ہے, پھر میری یہ کوٹھی ہے, میری جو فیملی کے اتنے خرچے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں شروع میں مجھے بھی حیرت ہوتی تھی کہ عظیم صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں میر صاحب, مجھے آپ بتائیں, آپ بھی باہر اندر گئے, کسی یار دنیا کو آپ نے اتنے کمپلیکس میں دیکھا ہے, گاڑی کے کمپلیکس میں اتنا کمپلیکس ضرورت ہے گاڑی کی, ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے, لیکن کمپلیکس کے یار گاڑی اتنا گھر کا کمپلیکس, یقین کریں اتنا گھر کے پیچھے مت, گھر اپنا جی اپنا, کیڑا گھر اپنا یار, پاگل ہو گئے یار تم. ہر وقت 2-4 چیزوں کے کمپلیکس میں ہے, گاڑی نہیں ہوگی, گھر نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا, نہ رشتہ ہو رہا ہے, نہ شادی ہو رہی ہے, نہ جناب اس کی کوئی عزت ہو رہی ہے. بھائی جان آپ سب سے پہلے بیسٹ انسان ہے, سب سے پہلے وہ اللہ نے پیدا کر دیا آپ کو, آپ انسان ہے. اس سے بڑی آدم علیہ السلام مجھے بتائیں دنیا میں آئے تھے, کون سی گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, کون سا جو ہے مٹیریل تھا, کون سی جو ہے نا چیزیں تھی, کون سے پیسے تھے, بتائیں یار. لیکن انسان تھا. کتنی زبردست چیز ہے کہ کچھ نہیں تھا لیکن انسان تھا. یار آج سب کچھ ہے, انسان نہیں ہے. اچھا یہاں سے ہم جتنی ہماری ابھی بات ہوئی ہے اس کو یوزفل بنانے کے لیے, پہلی چیز تو یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. اگر کرنے والے ہو تو کچھ کسی بھی سچویشن میں اربپتی ہو یا زیرو ہو آپ کام کر سکتے ہو. نمبر 2 جو آپ نے مین بات بتائی کہ اس لیے پاکستان کا کچھ نہیں بن رہا اور لوگوں کا کچھ نہیں بن رہا کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے, ایکشن نہیں لیتے. ایکشن لو, چاہے 1 روپے سے لو, چاہے ایک کرسی پہ بیٹھ کے کام شروع کرو. اچھا یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے, میرے سب چلو ہو سکتا ہے جی پہلے ہم کہہ لیتے ہیں جی مسئلہ تھا سپورٹ نکلا. آج مجھے بتائیں کس کا موبائل ہے جس نیٹ نہیں چل رہا؟ بالکل. اور جس کا نیٹ چل رہا ہے نا یار, اگر وہ آج کے دور میں رو رہا ہے نا کوئی رونا, تو پھر اس کو طویل ہے. بلکہ یہاں کی میں بات آپ ایڈ کروں گا, آج کا پاکستانی, آج کی عوام امریکہ کے عوام کے برابر ہو گئی ہے. وہ کیوں؟ جو فون اس کے پاس ہے, جو انٹرنیٹ اس کے پاس ہے, انٹرنیٹ آپ کے پاس آ گیا, اس کا مطلب ہے پوری کی پوری دنیا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. اب آپ اسی کی مثال آپ دیکھیں, جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کہتے ہو وابڈا بجلی نہیں ہے یار, وہ سولر سستا ہو گیا یار, لگا لو. اس کا مطلب ہے ٹائم آ رہا ہے, آپ کو رونے کی بجائے اللہ نے مسئلہ حل کر دیے. اتنی سن لائٹ بناؤ یار, آپ جو ہے سولر سے بنا لو بجلی, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے جی میرے پاس سولر نہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, لیکن یہ سستا ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں ریوولوشن ہے. کوئی پی ٹی سی یا لینڈ نمبر نہیں ہے یار, سیم ہے, وہ سیم ڈالو یار موبائل پر. یقین کریں پاکستان میں خاص کر آپ دیکھیں نا تو موبائل جو ہے اینڈرائڈ والا جو موبائل ہے وہ 10-15 ہزار کا بھی, 20 ہزار کا بھی اچھا اس میں سب کچھ ہے, آپ کے ہر چیز ہے. تو آپ امیجن کریں کہ وہ دنیا نہیں رہی جب ایشو تھے. آج تو اگر میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر کوئی گورنمنٹ کرپٹ ہے, گورنمنٹ صحیح نہیں ہے, آپ پھر بھی نکل سکتے ہو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, ویری گڈ ہے, آپ یہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہو. تو اگر آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں چلو جی, لوگ کہتے ہیں لیڈر کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اور یار پبلک کی طرف سے نکل جاؤ کہ کیا لوگ کیا کہیں گے, جن نے ہم نے کتاب میں پڑھا تھا تو نکلنا تھا لیڈر کی طرف سے,
तो गवर्नमेंट की तरफ से निकलना था और आप इधर से निकलो यार, हमें किसी ने पूछना कि जी तुसी अवाम वालों क्यों निकल गए, तो भाई निकल नहीं है ना, अगर तो निकल जाओ, आज निकल जाओ, इतना जबरदस्त निकलो। जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि देखें हमें कौन सा कोई इतनी बड़ी स्पोर्ट है, लेकिन यार देखो माशाल्लाह आप हम सब लोग जितने हैं, आप देखें हमारे ग्रुप में लोग एक्टिविटी देखते हैं और बाद दफा हैरान होते हैं यार कोई ना इन्होंने शायद सपोर्ट है। और भाईजान सिर्फ एक अज़म आप एक करते हो, एक इरादा करते हो, एक प्लान लेके खड़े हो जाते हो और एक्शन जो करते हो पूरी कायनात मुसखर हो जाती है आपके एक्शन के ऊपर। आप देखिए जो स्टेप लेते हो पूरी चीजें उस तरह मुसखर होने लग जाती हैं, बारिशें आपके एक्शन के ऊपर होने लग जाती हैं, सनलाइट, रोशनी, गर्मी, सर्दी, बंदे, यकीन करें अभी आपने देखा है हम लोग जब किसी काम का आज़म करते हैं सारे लोग वहां से आना शुरू हो जाते हैं, फोन आना शुरू हो जाते हैं। अभी आप प्लान करें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, थोड़ी देर बाद आपको ना उस तरह के लोगों के फोन आ जाएंगे, सर मैं ई कॉमर्स में क्या कर सकता हूँ, अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले बंदा आपको मिला। इसी तरह आप अगर कोई प्लान करें आपको पास आए, सर फलाना काम मैं करना चाहता हूँ या मैं कर सकता हूँ, बंदा कहते हैं यार कहाँ से क्या माहौल बन रहा है। ये मुझे याद आ रहा है कि अगर नीयत साफ हो और काम पे आप निकल पड़े बगैर वो 6 महीने की प्लानिंग के, तो वो कायनात जो है ना खुद ब खुद आपके लिए वसाइल बनाना शुरू कर देती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हमने लंबी नहीं करनी, बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे स्टेप वाइज, इस तरह बताएंगे भी आप क्या कर सकते हो। एक चीज को समझे जो अजीज साहब ने कही कि कोई तावीज नहीं है, तावीज हमने खुद अपने ऊपर तारी किए हुए कि पाकिस्तान में काम हो ही नहीं सकता, नौजवान को मौका मिलता ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मीर साहब बड़ी अहम बात है, मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको पता है बड़ी फ्रीक्वेंटली फ्लाइट उड़ रही है ना, ठीक है, किसी वक्त ये भी जरा दिखाएंगे, वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ यार ये इतना बड़ा जहाज ऐसे उड़ रहा है, इन्हें क्यों नहीं तवीज है, दे क्यों नहीं डेग पैना सुबह। एक बात है आज जमीन के ऊपर जो हादसात गाड़ी के है ना, फजाई हादसे कम है उसे, एक मिसाल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि उसको इतना जबरदस्त बनाया है, इतना जबरदस्त बनाया है, इतना जबरदस्त बनाया है कि हो सकता है उसे नजर भी ना लगे, तवीज भी ना पड़े और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है किसने बनाया, इंसान ने। तो अब वो इंसान अपने आप को इतना जबरदस्त जो है, अच्छा वैसे सूटे ला के बना रहा है जाल कि जी ऊंजी उड़न दे सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये है कि आप देखें अगर ये इंसान आज अज़म कर ले कि यार मैंने जो है ना आज के टाइम में एक्टिविटी करनी है, एक्शन करना है, लेट्स गो, लेट्स मूव, बात करनी है, मामला करने हैं, चलना है, यकीन करें चीजें उसके मुताबिक होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी यार एक्शन लो, कोई भी चीज है, आप जीरो पे हो, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने ई कॉमर्स करनी है, ऑनलाइन कोई चीज सीखनी है। देखो यार आप ज्यादातर लोग जो इस वक्त ये जो हमारी वीडियो देख रहे हो फोन पे देख रहे हो, कहाँ से आया? फर्ज करें आपके पास अगर पैसा नहीं है, यार आपने ये जोश दिखाया यार मेरे पास फोन होना चाहिए, उसके लिए कोशिश की, आपके पास फोन है, जिस तरह से भी है, जहां से भी आपने लिया, इसी तरह अपने करियर में, अपने बिजनेस में काम करो और एक्शन आज से स्टार्ट कर दो। ये सारी की सारी जो गलाजत दिमाग में भर दी गई है कि यार कुछ नहीं कर सकते, बकवास है सारी, उठो आज से काम करना शुरू करो और देखो कायनात लग जाएगी आपके लिए वो वसाइल पैदा करने के लिए, वो चीजें पैदा करने के लिए जिसके जरिए इंशाल्लाह ना सिर्फ आप अपना बल्कि अपने इर्द गिर्द का और इवन मुल्क के लेवल पे भी कोई बड़ा काम कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब। इसी तरह के हम और वीडियोस रिलीज करते रहेंगे, आप भी हमारी वीडियोस देखते रहें, शेयर करें उन लोगों के लिए जो लोग ये देख के मोटिवेट होंगे और एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े काम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।